اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم الآية فلما فصل طالوت بالجنود پس جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوئے قال ان اللہ مبتلیکم بنہر تو فرمانے لگے کہ بے شک اللہ تعالی تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر کے ذریعے فمن شرب منہ فلیس منی جو شخص اس نہر میں سے پانی پی لے گا تو اس کے بارے تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں ہے وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اور جو نہ پیے گا تو اس کے بارے سمجھا جائے گا کہ وہ میرا ہے إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ہاں اگر کوئی ہاتھ کے چلو سے بھر کر پانی پی لے تو خیر فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ پس ان سب نے پانی پی لیا اس نہر سے ماں سوائے تھوڑے سے لوگوں کے فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ پھر جب جناب طالوت اور وہ لوگ جو مومن اس کے ساتھ تھے نہر سے پار ہو گئے قالوا تو وہ لوگ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله تو وہ لوگ کہنے لگے جن کو یقین تھا کہ بے شک ان کی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بِإِذْنِ اللَّهِ وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل آئے قالوا تو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھنا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری مدد فرماتے رہنا اس کافر قوم کے مقابلہ میں
فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، پس اللہ تعالی کے حکم سے طالوت کی فوج نے جالوت کی فوج کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور جناب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرما دی اور دانائی یعنی نبوت عطا فرما دی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ روکتا رہتا، لفسدت الارض، تو ملک تباہ ہو جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالی جہان والوں پر بڑا فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم تم کو پڑھ پڑھ سناتے ہیں سچی سچی۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 249 سے آیت نمبر 252 تک آج ہمارا سبق ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دوسرے پارہ کا آج ہمارا آخری سبق ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں تفصیل سے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قتال فی سبیل اللہ کا ایمان والوں کو صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ پچھلی امتوں میں سے قتال فی سبیل اللہ کی مثالیں بھی بتلا دی ہیں، اور بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو بطور خاص کھولا ہے کہ ایک مٹھی بھر جماعت ایمان والوں کی کفار کے بڑے بڑے لشکروں پر بہت بار غالب آئی ہے، تاریخ گواہ ہے اس کی۔ اس لیے فرمایا ایمان والو، تم نے کفار کے جتھوں سے گھبرانا نہیں، کفار کے لشکروں کو دیکھ کر تم نے بزدل نہیں پڑ جانا، تم ہمت دکھاؤ، میں اللہ کی نصرت و مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے میدان میں عملاً بھی مدد کر کر دکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکری ان کی تعداد، میرے نبی کے مجاہدوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور مد مقابل کفار جو تھے 1000 کی تعداد میں تھے، لشکر جرار تھا، جنگجو تھے، کیل کانٹے سے لیس تھے، ہر قسم کی اسلحہ کی فراوانی تھی ان کے پاس، اور اس طرف جو صورتحال تھی چند تلواریں اور سواریاں بھی کوئی نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور ان کے پاس نہ نیزے ہیں، نہ ڈھالیں ہیں، نہ خنجر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، محض اللہ کی مدد پر، اللہ کی مدد کے بھروسے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر لبیک کہا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹھی بھر جماعت کے جذبے کو دیکھ کر
1000 فرشتے آسمان سے اتار کر ان کی مدد فرما دی۔ اور جب کفار نے کہا کہ ہمارے 3000 فوجی اور آ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ آئیں گے تو ہم 3000 فرشتے اور بھیج دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمارے 5000 اور طرف سے بھی آ رہے ہیں، تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ان کو آ لینے دو، ہمارے پاس فوجیوں کی کیا کمی ہے، ہم 5000 اور بھیج دیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے مدد فرما کر دکھائی۔ حضرات صحابہ کرام کے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، اور لڑائی ان سے ہے کہ جن کے سر سے لے کر پاؤں تک آہنی لباس ہے، لوہے کے لباس میں غرق ہیں، اور ہاتھوں میں ان کے چمکتی تلواریں ہیں اور پھلدار نیزے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہیں۔ ظاہری اعتبار سے سارے فتح کے معاملے اسی جانب ہیں، لیکن ظاہر پر میرے بھائیوں کبھی فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کے جذبوں کو دیکھ کر ہمیشہ فیصلے فرمائے۔ سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی قلت میں کثرت کا، وہ کثرت میں بھی جان دیتا ہے تلواروں کی دھاروں پر۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ قلت و کثرت کو معیار نہیں بناتے ہیں، وہ اللہ کی مدد کے بھروسے پر لڑا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ ہمارے سامنے سے گھڑ سوار گزرتا، ہمارے سامنے سے کوئی کافر اور مشرک گزرتا، اور حالت یہ تھی کہ اس کے بدن پہ تلوار بھی اثر نہ کرتی، کیونکہ وہ مکمل لوہے کے لباس میں وہ غرق تھے اور کہیں بھی ان کے وار کرنے کی جگہ ہمیں نہ ملتی، لیکن ہم کھجور کی چھڑی گھماتے تھے، چھڑی کا ان کی گردن پہ پڑنا ہوتا، ان کی گردن ہمیں فضا میں کٹ کے اڑتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چھڑی سے اشارہ تم کرتے ہو اور آسمان کے فوجی ان کی گردن کاٹ کے اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بھروسہ کس پہ ہونا ہے؟ اللہ پر۔ یہ نہیں دیکھنا کہ دشمن کی تعداد کتنا ہے، نہیں، مومن زندہ کی مانند ہے اور کافر مردہ کی مانند ہے۔ 1000 لاشیں پڑی ہوں تو 1000 لاشیں ایک زندہ کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں؟ شرط ہے کہ قبروں سے ڈرنے والا نہ ہو، ایسا مسلمان نہ ہو جو مردوں سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں خوف اللہ کا ہو۔ تو 1000 لاشیں ایک زندہ کا بھلا کیا بگاڑ سکتی ہیں، اس کو ان سے کیا خوف۔ ایسے ہی میرے بھائیو یقین ہونا چاہیے کہ کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے، یہ یقین ہو جائے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے اللہ جل جلالہ نے ایک نمونہ کے طور پر مجاہدین کا ایک واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور بیان فرمایا اس دوسرے پارہ کے آخری رکوعوں کے اندر، کہ حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے۔ ان کو جب بنی اسرائیل کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ اور امیر مقرر فرما دیں کہ جن کی اتباع میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور قوم عمالقہ جو کفار ہیں اور ظالم ہیں انہوں نے ہمارے گھر اجاڑ دیے، انہوں نے ہماری نسلیں اجاڑ دیں، ہم ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اور اب بالیقین ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کفار کا مقابلہ کریں گے۔ تو حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہلے تو یہ باور کرایا کہ جذباتیت میں تو تم کہیں یہ نعرہ نہیں لگا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض ہو جائے اور پھر تم جناب الٹے قدموں پھر جاؤ، اور اللہ کے حکم سے منحرف ہونے والے پھر کیا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، لہٰذا اپنے لیے مصیبت کھڑی نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہاں ہمارے پاس عذر ہے، ہمارے پاس عذر ہے لڑنے کا جناب، ہم ہر حال میں لڑیں گے۔ کیا عذر ہے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے ہم سے ہمارے گھر چھین لیے، ہماری اولادیں انہوں نے ہم سے چھین لیں، یعنی قتل کر دیں یا غلام بنا لیے، تو پھر ہمارے پاس نہ لڑنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ ہم ضرور لڑیں گے اور ضرور ان سے انتقام لیں گے، جہاد فرض ہو گیا۔ میرے بھائیوں ایک تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان اپنے لیے مشکلات طلب نہ کرے، کیا عرض کیا؟ آزمائشوں کا مطالبہ نہ کرے۔
صحابہ کرام کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی چیزوں کے بارے پوچھنے لگ جاتے کہ جن کا حکم آپ علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا ہوتا. جیسے مثلا ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے ہم پر؟ آپ خاموش رہے. پھر دوسری بار پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے ہم پر؟ آپ خاموش رہے. تیسری بار پوچھا ہر سال فرض ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خامخواہ اپنے حق میں پریشانیوں کا مطالبہ مت کیا کرو. اگر میں ہاں بول دیتا تو ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور کتنی بڑی دقت اور مشکل پیش ہو جاتی. قرآن مجید میں بھی آیت ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تم ایسی چیزوں کے بارے مت پوچھا کرو اگر انہیں کھول دیا جائے تو پھر تمہیں اچھا نہ لگے. ہاں جی، پھر تمہیں اچھا نہ لگے. اس لیے زبان بند رکھیں، آنکھ کان کھلے رکھیں اور اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے حکموں کو اور طریقوں کو لے کر چلتے رہیں. سن کے قبول کریں، دیکھ کر چلتے رہیں. زبان بند رکھیں، اس میں خام خواہ کی سوال بازی نہ کی جائے. ہاں جہاں اشتباہ آنے لگے سمجھنے کے لیے اگر کچھ کہا جائے تو ضرور ہے، لیکن اب تو خیر شریعت مکمل ہو چکی. تو یہاں آج کے زمانے میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم غیر ضروری سوالات سے اجتناب کریں. کون سے سوالات؟ غیر ضروری سوالات سے ہم اجتناب کریں. ضروری سوالات جو ہیں وہ تو کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے، مسائل شریعت کے پوچھنا چاہیے، لیکن غیر ضروری سوالات جن کی نہ کوئی دین میں ضرورت ہے نہ دنیا میں ضرورت ہے تو ان سے اجتناب بہرحال ضروری ہے. انہوں نے چونکہ یہ چیز مانگ لی، اب اپنے حق میں ایک آزمائش مانگ لی جائے تو یہ تو اس کا نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اقتدار کی طلب نہ کی جائے، بلکہ صرف اقتدار ہی نہیں، کسی بھی عہدے کی طلب نہ کی جائے. عہدے کی طلب کرنا ناجائز ہے. عہدے کی طلب، وضاحت کرتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی چاہتا ہے کہ میں جماعت میں ہوں، امیر مجھے بنایا جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ذمہ داری کی طلب ہے. ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ملک کا حکمران بنا. آج تو خیر کوئی نہیں چاہتا نا، سارا دن شیلنگ ہے، آنسو گیس ہے، مر رہے ہیں، مار رہے ہیں. لڑائی کس چیز کی ہے بھائی؟ خلافت راشدہ کا نظام لانے کی؟ بولو. اللہ تعالی میری مسلمان قوم کو سمجھ عطا فرمائے. کن جہلا کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، کیسے دیوانہ وار استعمال ہو رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے. عوام مر رہی ہے، ایمان سے بتائیں ان سیاسیوں کا کچھ بگڑ رہا ہے؟ اپنے ملک کا نقصان، اپنی قوم کا نقصان، اپنے ہی ملک کے باسیوں کا جانی نقصان، مالی نقصان، کیا سے کیا نہیں ہو رہا. بہرحال دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ہر شر سے محفوظ و مامون فرمائے رکھے. تو کسی بھی منصب اور ذمہ داری کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر باہمی مشورے سے کسی کو ذمہ داری سونپ دی جائے تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے. جو مطالبہ کرے گا ذمہ داری کا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اور جس کے سپرد کر دی جائے گی اس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کسی بھی ذمہ داری کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل سے رہا ہونے کے بعد وقت کے بادشاہ کو کہا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیجئے. قرآن کہتا ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. تو وہاں تو مطالبہ ہے. اب آپ خیال کرنا، جہاں پر ملک و قوم کی امانت کے دوسروں کے ہاتھوں ضائع ہونے کا خطرہ ہو اور یقین ہو کہ میں اس امانت کے نبھانے کا اہل ہوں، اور اگر میں نے یہ ذمہ داری قبول نہ کی تو دوسرے لوگ اس کا ضیاع کر دیں گے، تو وہاں اپنے آپ کو پیش کر دینا ضروری ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ وہاں اپنے آپ کو پیش کر دینا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ صلاحیتوں والے اپنے آپ کو پیچھے رکھیں اور ایسے لوگ آ جائیں جن میں نہ تو صلاحیت ہو اور نہ ان کے اندر ذمہ داری نبھانے کی طاقت و ہمت ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ اس ذمہ داری کا نقصان ہی ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا کہ جس وقت ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو.
مطلب یہ قیامت کی نشانی ہے جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد ہو جائیں، چاہے وہ دینی ذمہ داریاں ہوں چاہے وہ دنیاوی ذمہ داریاں ہوں۔ اب مثال کے طور پر ممبر و محراب کا وارث کسی ایسے شخص کو بنا دیا جائے کہ جو دین کی دال سے بھی واقف نہ ہو، کیوں بھائی؟ وہ کیا کرے گا؟ بیڑا غرق کرے گا؟ نہیں کرے گا؟ چلیں آسان کروں، ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک بس ہو اور اس سواریوں سے بھری، اور ڈرائیونگ سیٹ پہ اس کو بٹھا دیا جائے جس کو سٹیئرنگ پکڑنا ہی نہ آتا ہو، کیا کرے گا؟ خود بھی جائے گا اور باقیوں کا بھی تختہ الٹ کے رکھ دے گا، نقصان کرے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جہاں بھی کسی نااہل کے سپرد کوئی ذمہ داری کر دی جائے تو وہاں خطرہ ہے کہ سارے کا سارا نظام بگڑ جائے۔ فسادات سے بچیں۔ فساد کیا ہے؟ کہ ذمہ داریوں کو نااہلوں کے سپرد کرنا، یہ بہت بڑے فساد اور بگاڑ کی بنیاد۔ تو بہرحال حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے اللہ، یہ اپنا امیر چاہتے ہیں، بادشاہ چاہتے ہیں جس کی زیر کمان یہ جہاد کریں گے، تو من جانب اللہ جناب طالوت کا نام جو ہے نا پیش کر دیا گیا کہ جناب طالوت یہ تمہارے حکمران ہوں گے اور ان کی قیادت میں تم نے اب جہاد کرنا ہے۔ تو جو بنی اسرائیل کے دنیا دار اور مالدار لوگ تھے وہ کہنے لگے واہ جی واہ، یہ تو ہماری انسلٹ ہو گئی، ہم پیسے والے، ہم تاجر، ہم صاحب ثروت، اور یہ غریب گھرانے کا جوان ہے اور ہم اس کو اپنا لیڈر مان کر اس کے پیچھے چلیں گے، یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم ایک غریب گھرانے کے شخص کے پیچھے چلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ یہ من جانب اللہ ان کا انتخاب ہے۔ کن کی جانب سے انتخاب ہے جی؟ یہ اللہ کی جانب سے ان کا انتخاب ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے ان کو تمہارے اوپر منتخب کیا ہے۔ نمبر 2، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کے امیر اور کمانڈر بننے کی جو اہم 2 بڑی صلاحیتیں اس میں موجود ہیں، ایک تو یہ اہل علم ہیں، عالم ہیں شریعت کے، اور دوسرا جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، یعنی کفار کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جری اور بہادر اور مضبوط بنایا ہے، یعنی علم بھی مضبوط ہے، جسم بھی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے اس سے ہی تمہیں اپنا امیر مقرر کرنا ہوگا۔ علم اس لیے کہ جہاں علمی اور شرعی اعتبار سے رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو وہاں بھی امیر کو اہل علم میں سے ہونا چاہیے جو رہنمائی کر سکے، اور جسمانی اعتبار سے مضبوط ایسا نہیں کہ وہ خود بزدل پڑ جائے تو پھر بعد والے کیا لڑیں گے بھائی، سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس کو مضبوط دل کا مضبوط، بدن کا مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت طالوت مقرر ہو گئے۔ اب اس کے بعد کل تو وضاحت ہو چکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے تابوت سکینہ ان کے سامنے ظاہر فرمایا، جو فرشتے عمالقہ کی قوم سے لے کر آئے اور ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، تفصیلات ہو گئیں اس پر۔ اب ان کو یقین آیا کہ واقعی حضرت طالوت اس اہل ہیں کہ وہ ہمارے امیر بنے اور ہمارے حاکم بنے۔ اچھا جی، اب یہ تسلیم کر لیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی قوم جو تھی، ایک روایت میں کہ ان کی تعداد 80,000 تھی۔ کتنا؟ 80,000۔ اور روایات بھی ہیں، ایک جو مضبوط روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کی تعداد اس وقت 80,000 تھی جس وقت انہوں نے امیر کا مطالبہ کیا تھا، جہاد فرض ہو گیا۔ قوم عمالقہ بڑی جنگجو قوم، اور اس کا جو سردار تھا، ان کا جو کمانڈر تھا، اس کا نام ہے جالوت۔ کیا نام ہے؟ مسلمانوں کے کمانڈر طالوت اور کافروں کے کمانڈر جالوت۔ جالوت اتنا مضبوط بدن کا مالک، اتنا طاقتور، اتنا بہادر تھا کہ 1,00,000 کا لشکر اس کے پیچھے ہوتا تھا، اور وہ 1,00,000 کے جنگجو سپاہیوں کو کہہ دیتا کہ جس نے گھر جانا ہے چلا جائے، مجھے کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو مٹھی بھر لشکر ہیں ان کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ یعنی اتنا وہ گھمنڈی کمانڈر تھا، اتنا گھمنڈ تھا اسے، اپنی طاقت پر اتنا ناز تھا اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت طالوت کو مقرر فرما دیا کہ طالوت جو ہیں یہ
مسلمانوں کے امیر ہوں گے، امیر جہاد ہوں گے، اور ان کے اتباع میں مسلمان چلیں گے۔ چلیں جناب علی، کاروان چلنے لگا ہے جی، بستی سے کاروان چلنے لگا ہے، لشکر چلنے لگا۔ یہ 80,000 کے 80,000 ساتھ ہیں، ابھی خیال کرنا، ابھی تک یہ سارے ساتھ ہیں۔ تو چل پڑے، فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب طالوت اپنی فوجیں لے کر روانہ ہوئے تو انہیں ایک تنبیہ فرما دی، فرمایا میرے ساتھ چل تو پڑے ہو، تمہاری آزمائش ہونے والی ہے راستے میں۔ کیا مطلب ہے؟ چھنی لگے گی، چھنی، اس میں جو کامیاب ہو گیا وہ میرا کھرا سپاہی ہوگا اور میرے ساتھ رہے گا، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو گیا تو بہرحال وہ میرا ساتھ نہیں دے پائے گا اور وہ دنیا آخرت میں رسوا ہوگا۔ اس لیے امتحان بھی بتا دیا۔ کیا امتحان تھا؟ فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرنے والے ہیں نہر، نہر ایک دریا کے ذریعے، یعنی تم چلو گے، گرمیوں کے دن ہیں، خوب تمہیں پیاس ستائے ہوگی اور کئی منزلوں تم سفر کر چکے ہوگے اور خوب تمہیں پانی کی طلب ہوگی، تمہارے پاس پانی نہیں ہوگا۔ ایک دم سے جو اردن اور فلسطین کے درمیان ایک دریا پڑتا ہے، اس دریا پہ تم پہنچو گے اور پھر اس کو تم نے عبور کرنا ہے۔ ادھر پیاس کی شدت ہوگی اور ٹھنڈا پانی دریا کا، اور اس کو عبور بھی کرنا ہے، طلب بھی ہے، گرمی بھی ہے۔ فرمایا خیال کرنا تمہاری آزمائش ہوگی۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس دریا سے پانی پی لیا تو وہ میرا نہیں ہوگا، وہ میرا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کی نسبت یہ تصور کیا جائے گا کہ اب وہ میرا ساتھ نہیں دے پائے گا، اس میں ہمت ہی ختم ہو جائے گی، وہ ناکام ہو جائے گا۔ نمبر 2، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، ہاں جس نے اس میں سے نہ پیا تو وہ میرا ہے۔ آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے، پانی بھی موجود ہے، روزہ بھی نہیں ہے، دوپہر بھی ہے، گرمی بھی شدت کی، زبانیں لکڑی ہو رہی ہیں خشکی کی وجہ سے، اور جناب اب آگے پتہ ہی نہیں کہ کہاں پانی ملے گا، کیا ہوگا، اور پابندی لگ گئی کہ اگر تم جہاد میں مخلص ہو تو پہلا جہاد نفس کے خلاف ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، پہلا جہاد نفس کے خلاف ہے۔ جو بندہ اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا وہ باہر کے دشمن سے بھی نہیں لڑ سکتا، جو اپنے آپ کو اعمال پہ نہیں لا سکتا، جو اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا، جو بستر چھوڑنا جس کے لیے ناممکن ہے، میرے بھائیو اس کے لیے اللہ کے دین کی خاطر وطن چھوڑنا زیادہ ہی کچھ مشکل ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر جو بندہ اللہ کے حکم پر آرام قربان نہیں کر سکتا وہ جان قربان کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اس لیے پہلا امتحان آیا نفس کے خلاف، پہلی جنگ نفس کے خلاف لڑنی ہے۔ فرمایا اللہ کی جانب سے تمہیں یہ حکم ہے کہ اس دریا میں سے پانی کوئی نہیں پیے گا، جس نے پی لیا وہ ناکام، وہ میرا نہیں ہے، یعنی وہ میرے لشکر سے آؤٹ ہو گیا، اور جس نے نہ پیا وہ میرے لشکر میں شمار رہے گا۔ جی بالکل نہیں پینا؟ فرمایا نہیں، بالکل کی پابندی نہیں ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں چلتے چلتے یوں ہاتھ کے چلو سے یوں اگر ایک بار کسی نے گھٹی بھر لی تو اس کی اجازت ہے، بس حلق زبان تر کرنے کے لیے چلتے چلتے۔ غرفہ کہتے ہیں چلو، یہ چلو ہے، سمجھے؟ جیسے ہم کلی کے لیے پانی لیتے سے کیا بولتے ہیں آپ؟ چلو ہی بولتے ہیں۔ چلو بھر پانی اگر کسی نے لے کر پی لیا اس کی اجازت ہے، اس سے بڑھ کر پیٹ بھر کر طبیعت سیر کر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چل پڑے، چلتے چلتے منزلوں کی منزلیں سفر ہوئے، اور بات وہیں آ گئی پیاس سے نہ ڈھال ہیں، اور ادھر جو پانی دیکھا تو بس کیا تھا کہ پانی پانی ہو گئے۔ اچھا، فشربوا منہ، لوگوں نے تو پھر جی بھر کے پانی پیا اس میں سے، الا قلیلا منہم، ان میں سے قلیل بچ گئے، وہی 313۔ کتنے؟ 313۔ میں 313 کیوں کہہ رہا ہوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں کہ جنگ بدر میں جو صحابہ موجود تھے، بدر کے غازیان، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بدر میں ہماری اتنی ہی تعداد تھی جتنی جناب طالوت کے فوجیوں کی تعداد تھی۔ بدر میں ہماری اتنی ہی تعداد تھی جتنی جناب
طالوت کے فوجیوں کی تعداد تھی تو بدری صحابہ کتنے ہیں؟ 313. اللہ اکبر. تو وہ بھی 313. یہ 313 کا فگر جو ہے نا کمال کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لفظ پہ بھی بڑا، ان ہندسوں پہ بھی بڑا پیار آتا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، توجہ، جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، پانی پیتے ہی نڈھال ہو گئے اور بس پیے جاتے ہیں، پیٹ بھرتا جا رہا ہے اور حلق خشک ہے. یہ جیسے استسقاء کے مریض ہوتے ہیں نا، کہ بسا اوقات ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ بندہ پانی پیے جاتا ہے، پیٹ پھول رہا ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی. بھئی آرام سے ان کو بٹھانا. لیکن جن ان فوجیوں نے چلو بھر پانی پیا، چلتے چلتے یوں ہاتھ کی چلو سے حلق اپنا تر کر لیا، ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور ان کے بدنوں میں چستی بھی پہلے سے زیادہ آ گئی. جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا وہ نڈھال ہو گئے، سستی غالب آ گئی اور چلنے کے قابل نہ رہے. اچھا جناب، آگے فرمایا فلما جاوزہ، پس جب جناب طالوت اس نہر سے، دریا سے گزر گئے، ہوا وہ بھی والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی، وہ 313 بھی گزر گئے. اچھا جناب، اور آگے گزرے تو آگے نظر پڑی جالوت اور جالوت کے لشکر پر. اللہ، 1,00,000 کا لشکر جرار ہے، ان کے تانبے کے خود چمک رہے ہیں اور وہ عالی شان سواریوں پر ہیں، ان کے ہاتھوں میں چمکتی تلواریں ہیں اور ان کے پاس کیا اسلحہ ہے جو نہیں ہے. بس ان کی جوں ہی نظر پڑی جالوت اور اس کے لشکر پر، قالوا، تو بول اٹھے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، حضرت جی آج تو جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بھی ہمت نہیں ہے. یہ 313 جو مخلص تھے، چونکہ انسان ہے نا، اسباب کے انداز میں تو کبھی یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا. ایک تو تعداد کئی گنا زیادہ، اوپر سے اسلحہ ان کے پاس جدید، اور پھر سواریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں جی ہم کمزور نڈھال لوگ ہیں، کہاں تک آخر مقابلہ ہوگا. قال الذین یظنون، سبحان اللہ. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے پھر ان میں کچھ علماء موجود تھے. کون تھے؟ اللہ اکبر. ان میں کچھ علماء موجود تھے اور ان کی صفت قرآن نے یوں بیان کی، فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ علماء جن کے دلوں میں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے. فرمایا تقوی والے وہ علماء، علم کے مضبوط علماء جو اس لشکر میں موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کیا. اور سمجھانے کا انداز کیا تھا؟ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت بار ہمارے تجربے میں یہ آیا ہے، بہت بار ایسا تاریخ میں ہو چکا ہے، ایک چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت ایک بڑے لشکر پہ غالب آ گئی اللہ کے حکم سے. کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. واللہ مع الصابرین، ثابت قدم رہو، اللہ کی مدد ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے کہ فرمایا آج تاریخ دہرائی جائے گی کہ تم مٹھی بھر اللہ کی مدد کے سہارے ان سے لڑو گے تو اللہ تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے. چنانچہ یہ جو 313 تھے، اللہ نے ان کو پھر ہمت دی، ان میں بہادری پھر آئی اور پھر ہمت پکڑی انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کھڑے ہو گئے. لیکن اس سے تھوڑا اور ہم پیچھے چلیں. حضرت طالوت کا لشکر جا رہا ہے، راستے میں ہیں کہ مشہور پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، نام سنا ہوا ہے نا، قرآن میں بار بار ان کا تذکرہ آتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، یہ وہ داؤد علیہ السلام ہیں اللہ نے دنیا میں سب سے خوبصورت لحن اور آواز والے پیغمبر حضرت داؤد بنائے. حضرت داؤد کا لحن کیا تھا؟ کہتے ہیں لحن داؤدی ہے. بھائی جو زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھے لحن داؤدی ہے. قرآن مجید کے اندر اس کی گواہی موجود ہے. فرمایا کہ
حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، یا جبال اوبی معہ والطیر، تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی خوبصورت آواز میں، مترنم آواز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہاڑ، پتھر، سبحان اللہ، ان میں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور ادھر پرندے بھی جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنا خوش الہان تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالی نے جنت میں، جنتیوں کے اندر بہت سارے نبیوں کی صفتیں رکھنی ہیں۔ حسن ہوگا تو حضرت یوسف علیہ السلام والا، جنتیوں میں حسن کس کا ہوگا؟ اور دنیا میں تو کم زیادہ ہیں، لیکن وہاں سب ایک جیسے، حسن میں سب برابر، قد و قامت میں سب برابر، اور جمال میں سب برابر، اور خوش اخلاقی میں سب برابر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو حسن عطا کرنا ہے تو یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہوگا، قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد ہوگا، اور اس کے علاوہ اخلاق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، اور خوش آوازی جناب داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی۔ آواز کیسی ہوگی؟ ہاں، اور یاد رکھیے گا جنت میں بھی قرآن کی تلاوتیں ہوں گی بھائی۔ ہاں، یہ حافظ قرآن کے بارے آپ نے سنی نہیں ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا ورتقے، فرمائے جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، یوں پڑھتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا۔ جہاں والناس کی سین آئے گی وہ تیری منزل ہوگی، وہ تیرا مستقر و مقام ہوگا۔ جنت میں بھی قرآن پڑھا جائے گا، لیکن میرے بھائیو آج دنیا میں قرآن سے تعلق جوڑیں گے تو جنت میں قرآن پڑھنا نصیب ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط فرما دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد محترم اور حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی، یہ گھر کے 7 افراد پہلے ہی جناب طالوت کے لشکر میں بطور مجاہدین کے اور فوجیوں کے شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد محترم اور ان کے 6 بھائی، گھر کے 7 سپاہی پہلے ہی موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام چرواہے تھے، باقی ان کے جو بھائی تھے وہ قد آور اور جنگجو، اور یہ جو تھے نا، یہ بس ان کی ذمہ داری والے صاحب نے لگا رکھی تھی، بیٹا تو بکریاں چرایا کر۔ قد ان کا باقیوں کی طرح وہ نہیں تھا، ہلکے قد کے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ لشکر گزر رہا تھا تو انہوں نے اجازت چاہی کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں۔ جناب طالوت نے اجازت دی، چلو، چل پڑے۔ چلتے چلتے حدیث میں آیا، بہت سارے مفسرین نے، امام قرطبی رحم اللہ وغیرہ سب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ قریب پڑے ایک پتھر سے آواز آئی، چونکہ بعد میں ان کو جو معجزہ ملا نا وہ بھی یہ تھا کہ پتھر ان کے ساتھ پڑا کرتے تھے۔ ابھی یہ پیغمبر نہیں ہے جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا، ابھی پیغمبری نہیں ملی۔ پتھر سے آواز آئی، مجھے اٹھا لو میں تمہارے کام آؤں گا۔ آگے چلے، دوسرے پتھر سے آواز آئی، مجھے اٹھا لو میں تمہارے کام آؤں گا۔ پھر تیسرے پتھر سے آواز آئی، مجھے ساتھ رکھ لو میں تمہارے کام آؤں گا۔ انہوں نے یہ تینوں پتھر اپنے ساتھ رکھ لی اور چلتے جا رہے ہیں۔ جس وقت جالوت کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور دیگر مسلمان قدرے کم ہمتی کا مظاہرہ کرنے لگے، اور اس وقت کے علماء نے ان کو سمجھانا شروع کیا، تو جناب طالوت کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد صاحب کو طلب فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کے والد صاحب کو طلب فرمایا، وہ آ گئے۔ فرمایا تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے اپنے 6 بیٹے پیش کر دیے۔ کتنے؟ 6 بیٹے پیش کر دیے۔ فرمایا یہ نہیں، کیا تمہارے یہی بیٹے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ ایک ہے مگر وہ چرواہا ہے، وہ بکریاں ہی چراتا ہے۔ فرمایا اسی چرواہے کی آج ہمیں ضرورت ہے، اسی چرواہے کی ضرورت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے یہ ساری تعلیمات آ رہی ہیں، ساری تعلیمات وحی کے ذریعے۔ حضرت طالوت کو اطلاع دی گئی، جناب داؤد کو طلب کرو۔ حضرت داؤد آئے اور داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو فرمانے لگے جالوت نے ہمیں مبارزت کی ہے، مقابلے میں پکارا ہے، اور کوئی ابھی تک اس کے مقابلے میں گیا نہیں۔ داؤد کیا خیال ہے؟ جالوت وہ جو کافروں کا بادشاہ تھا، ان کا کمانڈر
ہاں جی، چیف آف آرمی سٹاف ان کا، اس کے خلاف لڑو گے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جی میں لڑوں گا. تو طالوت نے کہا اگر تم نے جالوت کا خاتمہ کر لیا تو میں تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں. طالوت کہنے لگے اگر تم نے جالوت کا خاتمہ کر لیا ہے داؤد علیہ السلام تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور آدھی بادشاہت بھی دے دوں گا. کتنی؟ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور آدھی بادشاہت بھی دے دوں گا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور وہ مبارزت کر رہا ہے. مبارزت کا معنی ہوتا ہے حل من مبارزن، کوئی ہے جو میرے مد مقابل میدان میں آئے. حل من مبارزن، پکار رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پیدل ہیں اور وہ گھوڑے پر ہے. صرف اس کی پیشانی جو ہے نا وہ خود سے باہر ہے، باقی سارا بدن اس کا لوہے کے لباس سے ڈھکا ہوا ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے آئے اور پہلا پتھر اپنی زمین سے نکال کر جو تاک کے مارا پیشانی میں لگا اور خود کے اندر ہی سر کے ٹکڑے کر دیے. اور جالوت لڑک کے زمین پہ آیا اور وہیں اس کا خاتمہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے اس جنگ کو تلواروں کے ذریعے نہیں جتوایا. میرے رب نے صرف حضرت داؤد جیسے پہلوان چرواہے کے ایک پتھر کی چوٹ سے جنگ کا پانسا ہی پلٹ کے رکھ دیا. جنگ کا پانسا ہی پلٹ کے رکھ دیا. تو یقین نہیں آنا چاہیے کہ میرا رب چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے. کیوں بھائی؟ میرا رب ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے. قادر ہے نہیں ہے؟ تو مسلمان کیوں بزدل پڑ رہا ہے آج؟ مجھے پتہ ہے یہ باتیں بڑی سخت ہیں اور معاشرے میں بڑی سنگین گزرتی ہیں، بڑی مشکل ہیں، لیکن کیا کریں؟ اللہ کرے کہ ان کا یقین ہمارے اندر اتر جائے اور ذرا محسوس نہ فرمائیں. تو حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضح القرآن کے حواشی میں یہ بات لکھی ہے. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت کے تحت فرمایا کہ بعض ناہنجار قسم کے لوگ قتال فی سبیل اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق شک و شبے میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ وقت کے ہر پیغمبر نے اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے. حضرت شموئیل علیہ السلام دیکھیں تو وہ مجاہد نبی ہیں. پھر اس کے بعد آگے داؤد علیہ السلام جو ہونے والے نبی تھے، اللہ نے ان کے ذریعے جنگ فتح کروائی ہے. اور پھر اس کے بعد میرے رب نے فرمایا کہ قاتل داؤد، پیچھے چلے تو ایمان والے جو ہیں نا ان کی کچھ دعائیں. ولما برزوا لجالوت وجنودی، جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کا، ان مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، قالو، تو ایمان والے فوراً اللہ کی جانب متوجہ ہوئے. ایمان والوں کو اسباب سے نظر ہٹا کر مسبب الاسباب پہ نظر لے جانا چاہیے. سمجھ آ گئی ہے؟ کیوں کہ سارے اسباب کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اللہ کے. تو ایمان والوں نے علماء کرام کے سمجھانے پر یہ دعائیں کرنا شروع کی. یعنی پہلے اگر کچھ بزدلی آ رہی تھی، دل میں کمزوری واقع ہو رہی تھی، علماء نے جب ہمت دلائی کہ بھئی تاریخ گواہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے، مٹھی بھر جماعتیں بڑے بڑے لشکروں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں، تم کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کی مدد کا یقین رکھو. تو میرے بھائیوں، علماء کرام کے اس واعظ نے اثر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ سبحان اللہ. ویسے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے معاشرے میں، ہے نا؟ بولو بھائی، نہیں ہے نا؟ ہاں، ملا کی دوڑ مسجد تک کافی ہے نا؟ مسجد تک دوڑتا رہے، ایک نماز، دوسری نماز، تیسری نماز، نماز 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 نماز، آخر میں نماز جنازہ ختم. علماء کی یہی ذمہ داری ہے نا میرے بھائیو. اگر علماء کرام انبیاء کے مشن کے وارث ہیں، خدا کی قسم جہاد فی سبیل اللہ ہر نبی کا زیور ہے، ہر نبی کا پسندیدہ عمل ہے. پھر ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں جی بس ٹھیک ہے جی، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام کو کھانے کے بعد میٹھا بھی پسند تھا. یہ سنتیں میٹھی میٹھی لڈو جلیبیوں والی سنتیں تو ہمیں یاد رہ گئیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت یاد نہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے قلیل عرصہ، صرف 8 سالہ دور مدینہ، 8 کیونکہ دوسری سن ہجری کے اندر تو جا کر جہاد فرض ہوا ہے، اور 8 سالوں کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 جنگیں خود لڑی ہیں. ان 8 سالوں میں 56 جنگوں میں صحابہ کی تشکیل فرمائی ہے.
لڈو جلیبیوں والی سنت کافی ہے؟ ہاں بھائی، میٹھا کھانا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ہاں، بس یہ دعا کریں جتنی زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق صرف ہو جائے، جیسے ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ویسے صرف ہو جائے. بہادری مومن کا زیور ہے بھائی، اللہ کو بہادر مومن بہت پسند ہے، بہت پسند. تو چنانچہ فرمایا ایمان والے پھر اللہ کی جانب متوجہ ہوئے. قالوا ربنا، کہنے لگے اے ہمارے رب. کیا کہا؟ ان میں شموئیل علیہ السلام جیسے پیغمبر موجود ہیں، داؤد علیہ السلام جیسے مستقبل کے پیغمبر موجود ہیں، اور طالوت جیسے اللہ کے ولی موجود ہیں. لیکن ان 313 مجاہدوں نے جب مشکل وقت میں مدد کے لیے پکارا تو یہ کہا یا شموئیل، یا داؤد، یا طالوت. بولو کیا کہا؟ قالوا ربنا. کہو قالوا ربنا. مشکل وقت آیا تو نظر کس پہ گئی؟ قالوا ربنا. لیکن آج مشکل وقت آئے، یا پیران پیر دستگیر مدد، یا علی مولا مشکل کشا، یا فلاں یا فلاں یا فلاں. ایمان سے بتائیں کیا ہمارا راستہ ان اللہ کے ولیوں سے مختلف نہیں ہو گیا؟ بولو بھائی. ایمان والے کی پہلی نظر بھی اللہ پہ اور آخری نظر بھی اللہ پہ ہو. ایمان والے کی نظر اللہ سے ہٹ کے کہیں جا ہی نہیں سکتی. مومن کٹ سکتا ہے، رب کا در چھوڑ نہیں سکتا. اور جب رب کے در کو چمٹ کے رہ جائے، خدا کی قسم جو نتیجہ نکلتا ہے پھر اس نتیجے کا یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے کتنا ہے. پھر اللہ دیکھتے ہیں پہلے مومن کو، اس میں کتنا پانی ہے، اس میں کتنی ہمت ہے، کتنی سکت ہے، کب تک یہ چلتا ہے ہمارے حکم پر. اللہ دیکھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. قالوا ربنا، کہنے لگے اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے. کیا کر؟ صبر کا معنی استقامت، صبر کے دہانے کھول دے. یعنی وثبت اقدامنا، لڑائی میں ہمیں ثابت قدم رکھنا. یا اللہ بزدلی ہمارے قریب نہ آنے دینا. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کفار کے لشکروں پر ہمیں فتح یاب فرمانا، ہماری مدد فرمانا. وانصرنا، ہماری مدد فرما. نصرت، وانصرنا کیا فرما؟ یعنی یا اللہ مدد. کہو نظر. نصرت کا معنی یا اللہ مدد. اور اگر کوئی اور لفظ کہہ دیا یا فلاں مدد، کیا ہو گیا؟ قرآن کے مزاج کے مطابق عمل کیا نہیں کیا. نہیں، یہ شرک تو رمضان کے بعد بتاؤں گا انشاءاللہ. آگے آیت الکرسی آنے والی ہے، بچا کے رکھنی ہے انشاءاللہ. آیت الکرسی آنے والی ہے، اس میں انشاءاللہ جو توحید کی لگیں گی ضربیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. فہزموہم باذن اللہ، تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا انہیں. وقتل داود جالوتا، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا. قتل کیسے کیا؟ پتھر کے ذریعے قتل کر ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر کے لوگوں کی بھی نظر نہیں ٹھہرتی تھی، یہ کیا کرے گا بیچارہ بکریاں چرانے والا، یہ کیا کرے گا بکریاں چرانے والا. اللہ. وآتاہ اللہ الملک، ادھر قتل کیا، اللہ نے جناب داود کو سلطنت عطا فرما دی، جیسا کہ طالوت نے وعدہ کیا تھا. طالوت بادشاہ نے وعدہ کیا تھا سلطنت دے دوں گا، سلطنت بھی مل گئی. والحکمت، اور دانائی بخشی، اس سے مراد نبوت ہے. فرمایا دنیاوی امور کا بھی بادشاہ بنایا، شرعی امور کا بھی رہنما بنایا. ہاں جی، نبی بنایا. وعلمہ مما یشاء، اور اس کو جو چاہا سکھایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ سورہ سبا میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر ان کے معجزات کا تذکرہ موجود ہے. اللہ اکبر. کبھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اب وقت نہیں ہے. یا اللہ توجہ ہے، مقصودی جملہ آ گیا، مقصودی جملہ آ گیا آج کے سبق کا. یا اللہ یہ لڑائی کے علاوہ بھی کوئی حکمت عملی ہوتی کہ اس کے ذریعے کیا ہے کہ یہ اختلافات نہ ہوتے اور بچے یتیم نہ ہوتے، عورتیں بیوہ نہ ہوتی، اور کوئی پالیسی ایسی وضع ہو جاتی جس کے ذریعے کیا ہے بغیر جنگ لڑے امن ہو جاتا.
میرے رب نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا، یعنی جہاد کے ذریعے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کبھی کی زمین فساد سے تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ فرمایا یہ جہاد کی برکت سے دنیا قائم ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ میرے رب نے مقصودی جملہ بیان فرمایا کہ یا اللہ آپ نے اپنے معصوم نبیوں سے جہاد کروایا، رسولوں سے قتال کروایا، اپنے ولیوں سے قتال کروایا، میرے مولا کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ہم اس عمل کے ذریعے اپنی سرزمین سے فساد کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اگر یہ قتال کا مسئلہ نہ ہوتا، ظالم کبھی کے مظلوموں کو نگل چکے ہوتے۔ فرمایا مظلوم کو سانس لینے کا بھی موقع نہ ملتا، پھر تو یہ کیا ہے کہ ان کو پیس کے رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو سبق سکھانے کے لیے ایمان والوں کو کون سا عمل دیا ہے؟ جہاد کا عمل دیا ہے، جہاد کا عمل دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بڑی فضل والے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس عمل کے ذریعے ایمان والوں کو، جہان والوں کو امن دیا ہے۔ اس عمل کے ذریعے کیا دیا؟ امن دیا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دی۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، میرے پیغمبر یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں کہ ہم آپ کو سچائی سے پڑھ پڑھ سناتے ہیں، سچے احکامات ہیں اللہ کے۔ یعنی پتہ نہیں آپ علیہ السلام کی بعثت سے کتنے ہزار سال پہلے طالوت و جالوت کا قصہ گزرا، کیسے جالوت مارا گیا، کیسے طالوت کے فوجیوں نے پانی پی لیا، کیسے یہ شموئیل علیہ السلام سے ان کی ہم کلامی۔ فرمایا آپ کے پاس کوئی دستاویز نہ تھی، کیسے آپ تک بات پہنچی؟ فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے محبوب آپ تو میرے سچے پیغمبر ہیں۔ کیا ہیں؟ یہاں اشارہ فرما دیا کہ یہ جتنے سابقہ امتوں کے واقعات و حالات میرے نبی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کر لے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ کے بتانے سے کر رہے ہیں، اور اللہ جس پہ وہی نازل کرے اور بتائے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہوا کرتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر پر آنے والی وہی سچی ہے، میرے پیغمبر کو میرا سچا نبی و پیغمبر تسلیم کرو، اور آپ علیہ السلام تمہیں جو حکم دیں اسے پورا کرو۔ کیا عرض کیا؟ میرے سچے نبی ہیں، لہٰذا میرا نبی تمہیں جو حکم دے وہ معذرت کے ساتھ یہاں کون سا حکم چل رہا ہے؟ جی پکی بات ہے، اگر جہاد کا حکم ہے اور اللہ فرمائے یہ میری جانب سے حکم ہے، میرے نبی تمہیں بیان کر کے بتاتے ہیں اور تم تک پہنچاتے ہیں، اور اگر تم نے میرے نبی کو سچا مانا ہے تو میرے نبی کے حکم کو بھی پورا کر کر دکھاؤ۔ اگر ہم نہ کریں، کرنے کی طلب ہی نہ رکھیں دل میں، ہم نے اللہ کے نبی کو سچا مانا، ایمان سے بتاؤ جی، یہ تو قول ہے صرف، ورنہ دل ہمارے جھوٹے ہیں، دل ہمارے جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے، اور ادھورا دین نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے نبی پر اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ مکمل دین ہے ہمارے پاس، اور دین ہی ضابطہ حیات ہے۔ کیا ہے جی؟ دین سے ہی، دین پر عمل سے ہی زندگیاں خوبصورت ہو سکتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث میں آخر میں سنا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق، جس کی اس حال میں موت واقع ہوئی، نہ تو اس نے اللہ کے راستے میں کبھی قتال کیا، نہ اس کے دل میں کبھی شہادت کا جذبہ اٹھا، نہ شہادت کی کبھی اس نے تمنا کی، فرمایا جب یہ مرے گا تو منافق ہو کر مرے گا۔ کیسے مرے گا؟ منافق ہو کر مرے گا۔ آج اگر ہم جہاد فی سبیل اللہ کو فساد سے تعبیر کریں، بتائیں ہمارا خاتمہ کیسا ہونے والا؟ بولو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ چنانچہ الحمدللہ سبقن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج دوسرا پارہ مکمل ہو چکا۔ میرے رب نے اگر زندگی نصیب فرمائی، توفیق بخشی، تو انشاءاللہ کبھی والناس بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور کوشش میرے بھائیو یہ رہے کہ ہم جڑیں، ہم کٹیں نہیں،
ہم جڑیں اللہ کے قرآن کے سیکھنے کے لیے. انشاءاللہ تشکیل کی تھی آپ ساتھیوں کی. ہر ساتھی روزانہ محنت کر کے ایک نیا ساتھی ساتھ لانے کی کوشش کرے. کر رہے ہیں؟ نہیں، تھوڑے سے ڈھیلے ہو گئے. ایک ہی ساتھی پر محنت نہیں کرنی. ایک ہی ساتھی پر، ایک آ گئے کل دوسرے پر، کل وہ آ گئے پرسوں تیسرے پر. انشاءاللہ کیا کرنا ہے جی؟ اپنے حلقہ احباب میں، اپنے دوست احباب میں، عزیز و اقارب میں، اپنے ملنے ملانے، اپنے شعبے کے لوگوں میں، دکاندار ہیں دکانداروں میں، آفس میں ہیں ان میں، کوئی اور شعبہ ہے اس میں، میرے بھائیو محنت کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی حاضری بھی یقینی بنائیں، اپنے دوست احباب کی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کو بھی لائیں. برابر میں ہمارے گھر میں الحمدللہ خواتین کا مجمع ہے، لاؤڈ سپیکر وہاں لگا ہوا ہے. اپنے ساتھ گھر والوں کو لائیں، ساتھ لے کے جائیں. آپ بھی اللہ کا قرآن سیکھیں، گھر والوں کو بھی موقع فراہم فرمائیں. انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں بھی نورانی ہو جائیں گی، ہمارے گھر والوں کی زندگیاں بھی نورانی ہو جائیں گی انشاءاللہ. دعا ہے اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں قرآن و سنت کا مزاج پیدا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.